اگر کسی لڑکے کے نکاح میں کوئی خوبصورت لڑکی آ جائے تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ میں اپنی بیوی کو سب کے سامنے ظاہر کر دوں، میرے دوست دیکھیں اور کہیں کہ واقعی یار اس کی بیوی تو بڑی خوبصورت ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کی بنیاد لوگوں سے تعریفیں وصول کروں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے، اور ساس بھی پریشان رہتی ہے کہ دنیا دیکھ لے میری بہو کتنی خوبصورت ہے۔ جیٹھانی بھی، دیورانی بھی، نند بھی، دیور بھی، سب پریشان رہتے ہیں جب پورے خاندان کو پتا ہے کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ کیا اس لڑکی کو پتا نہیں ہے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں؟ آج جو خوبصورت لڑکیاں بیاہ کر آتی ہیں سسرال اور 3 مہینے کے بعد بیٹا یعنی اس کا شوہر اپنے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لڑکی جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ نے رشتہ کیا تھا، وہ لڑکی جانتی ہے انہوں نے میری دینداری کو دیکھ کر شادی نہیں کی، انہوں نے میرے قرآن کی تلاوت کو سن کر شادی نہیں کی، انہوں نے میری عبادت و ریاضت کو دیکھ کر شادی نہیں کی، یہ آئے تھے تو انہوں نے تو نماز کا ذکر ہی نہیں کیا، قرآن کا ذکر ہی نہیں کیا، رمضان کا ذکر ہی نہیں کیا، حدیث کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے دیکھا ہے تو میرا چہرہ دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے تو میرا رنگ دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے تو میرے بال دیکھے ہیں، انہوں نے دیکھے ہیں تو میری آنکھیں دیکھی ہیں۔ لڑکی جانتی ہے کہ مجھے اگر بیاہ کر لایا گیا ہے تو میرے حسن و جمال کی وجہ سے لایا گیا ہے۔ وہ جب جانتی ہے کہ میری ساس بھی متاثر ہے، سسر بھی متاثر ہے، دیور بھی متاثر ہے، ننند بھی متاثر ہے، تو اپنے حسن و جمال کا جال اپنے شوہر پر پھینکتی ہے، اور وہ جو 20، 22، 25 سال کا کڑیل جوان تھا اس شوہر کو اپنا غلام بنا لیتی ہے، اور جب محبتوں کے جال اس پر چلتے ہیں تو ماں باپ سے دور کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن تمہیں پتا نہیں ہے جب تم 8 گھنٹے یہاں سے چلے جاتے ہو نوکری کے لیے تو تمہاری ماں مجھے دن بھر بہت پریشان کرتی ہے، تمہارا باپ دن بھر میرے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جب روزانہ اپنے شوہر کے اس طرح سے کان بھرتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ نے اپنا بہو بنایا تھا، وہی آپ کی بہو جو ہے آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کر دیتی ہے، آپ کو بڑھاپے میں رونے اور بلکنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو ہریرہ جب دنیا والے نکلتے ہیں رشتہ تلاش کرنے کے لیے تو وہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں، وہ حسن و جمال دیکھتے ہیں، وہ مال دیکھتے ہیں، وہ حسب نسب یعنی خاندان دیکھتے ہیں۔ میں شیخ ہوں تو لڑکی بھی شیخ ہونی چاہیے، میں خان ہوں تو لڑکی بھی خان ہونی چاہیے، ہم سید کی بیٹی اپنے گھر نہیں لائیں گے، ہم انصاری اور شاہ کی بیٹی اپنے گھر نہیں لائیں گے، ہم خان ہیں چودھری کی بیٹی اپنے گھر نہیں لائیں گے۔ آقا فرماتے دنیا 3 چیزیں دیکھتی ہے، مال دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ تو سب سے پہلے دینداری دیکھنا۔ اگر لڑکی دیندار ہوگی، غریب کی بیٹی بھی ہو تو بیاہ لانا، خوبصورت نہ بھی ہو تو بیاہ لانا، اگرچہ حسب نسب اعلیٰ نہ ہو تو بھی بیاہ لانا۔ اور جانتے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بہو صرف شوہر کو خوش کرنے کے لیے نہیں آتی ہے، اس کے کاندھے پر ایک نئی جنریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس گھر کی ایک نئی پیڑھی کی ذمہ داری اور بوجھ ہوتا ہے۔ اگر ماں نیک ہوتی ہے تو اس کی کوکھ سے جو بچے جنم دیتے ہیں یقیناً وہ بھی نیک ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر ماں آوارہ ہوگی، ماں بے غیرت ہوگی، ماں بے حیا ہوگی، پارلر میں جا کر آئیبرو بنوانے والی ہوگی، غیر محرم لڑکوں سے دوستیاں کرنے والی، ہنس ہنس کر باتیں کرنے والی ہوگی، آپ نے فراٹے دار انگریزی دیکھا متاثر ہو گئی، آپ نے لپسٹک، نیلز، آئی بروز دیکھے متاثر ہو گئی، آپ نے اس کے جسم کی بناوٹ کو، رنگت کو، چہرے مورے کو دیکھا متاثر ہو گئی، تو یاد رکھنا اس کے پاس سوائے ان چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی آنے والی نسلوں کو وہ کیا دے گی؟ اس بہو کے ذریعے جس کے ذریعے آپ کا خاندان آگے چلنے والا، آخر وہ کیا دے گی؟ سنو، خاتون جنت اتنی باحیا با پردہ تھی تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کربلا میں جنہوں نے امام حسین کے ساتھ مل کر اپنے بیٹوں کو یعنی اون محمد کو بھی دین اسلام کے لیے قربان کر دیا، وہ حضرت زینب آپ
آپ کی طبیعت ایک بار بہت خراب، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں زینب کا پڑوسی تھا، لیکن پوری زندگی گزر گئی میں نے کبھی زینب کو دیکھا نہیں، اور چہرہ موڑا تو درکنار، کہتے میں نے کبھی زینب کو پردے میں بھی نہیں دیکھا، نقاب میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ شرم و حیا کا حال تھا حضرت زینب کا۔ اس کی وجہ تھی کہ ماں خاتون جنت کی طرح تھی، ماں فاطمہ الزہرا تھی۔ حضرت زینب کی طبیعت بہت خراب، آپ کے شوہر نے کہا زینب چلو تمہیں ڈاکٹر کو دکھا لاؤں، چلو تمہیں طبیب کے پاس لے چلو، حکیم کے پاس لے چلو۔ حضرت زینب نے کہا میں نہیں آؤں، آپ جائیں میرا حال بتا کر دوا لے۔ کہا زینب شریعت نے اجازت دی، اتنی تو گنجائش ہے کہ طبیعت خراب ہو کر ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، زینب چلو۔ تو حضرت زینب کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں کہ شریعت میں گنجائش ہے لیکن میں نہیں آؤں گی، اس کی وجہ کہ میں خاتون جنت کی بیٹی ہوں، اس کی وجہ کہ میں حسین کی بہن ہوں، میں امام الانبیاء کی نواسی ہوں۔ شریعت میں گنجائش تو ہے لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں چلوں کسی طبیب کے پاس، اس کے پاس جا کر بیٹھوں، اپنی بیماری بتاؤں، اپنی طبیعت خراب ہے اس کے سامنے میں بتاؤں، اس لیے آپ جائیں اور دوا لے کر آ جائیں بتا کر میری طبیعت کا۔ کہا زینب اگر تیرا انتقال ہو گیا، اگر میں بتا کر لایا دوا سے آرام نہ ہوا اور تیرا انتقال ہو گیا تو دنیا کیا کہے گی؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ میں اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے مقدر میں موت لکھا ہے تو مرنا تو گوارا کر سکتی ہوں لیکن میں دوا اور علاج کے نام پر کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی جو تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں، آج حضرت زینب کا ذکر جو ہماری محفلوں میں یہاں ہو رہا ہے وہ کیوں ہے؟ درسگاہوں میں ان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اجتماعات میں ان کی تاریخ سنائی جاتی ہے، کیوں؟ وجہ کیا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، فاطمہ الزہرا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، رابعہ بصریہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کتابیں اٹھا کر بتاؤ، ارے جس کتاب میں بھی ان کے واقعات کو پڑھو گی ان کے پردے کا ذکر ملے گا، ان کے شرم و حیا کا ذکر ملے گا، ان کی شب بیداریوں کا ذکر ملے گا، ان کے خوف خدا کا ذکر ملے گا، ان کے اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے، اپنے ماں باپ اور شوہر اور بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کا ذکر ملے گا۔ کہیں ان کے حسن و جمال کا ذکر نہیں ملتا، کہیں ان کے رنگ اور رنگ و روپ کی بات نہیں ملتی، کہیں ان کے چہرے مہرے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، ایک بات اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لو، تم کاسمیٹک پروڈکٹس چہرے پر مرتی ہو کہ اس کے ذریعے چہرے پر نور آ جائے گا، میرا رنگ کھل جائے گا، میرا چہرہ خوبصورت معلوم دے گا۔ یاد رکھنا کہ یہ کاسمیٹک پروڈکٹ جو ہے، یہ دنیا کے پروڈکٹ، بیوٹی پروڈکٹ جو ہے، آپ کو چند لمحوں کے لیے خوبصورت اور بنا سکتے ہیں لیکن حقیقت میں خوبصورتی جو ہے وہ ان کاسمیٹک پروڈکٹ سے نہیں ملتی، وہ پاؤڈر، لپسٹک اور لالی سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ چہرے کو نور جو ہے اپنی عبادت کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی، مجھے آپ کے مراد آباد کے بارے میں نہیں معلوم، میں بمبئی کی بات بتاؤں، مثال آپ کو، صبح 8 بجے آتی ہے ہاتھ میں دلہن کے مہندی لگانے والی، مہندی اسپیشلسٹ۔ ارے کبھی کسی غریب کو دیکھا ہے؟ ایک غریب آدمی 20-25 ہزار روپے میں اپنی بیٹی کا گھر بسا دیتا ہے، اور آج دولت مند مہندی والیوں کو بلا کر 20-25 ہزار میں صرف اپنی بیٹی کے ہاتھ پیر میں مہندی لگواتا ہے۔ آج تو دلہن کا جوڑا ہزاروں کا بنتا ہے، وہ جوڑا جو شادی کی رات کے بعد پھر پوری زندگی بھر دلہن کبھی نہیں پہنتی ہے، پہنتی ہے بھلا بتائیے؟ وہ جو 55,000 کا جوڑا بنا تھا شادی کی رات پہننے کو، وہ جو 28,000 کا جوڑا بنا تھا شادی کی رات پہننے کو، وہ جو 70,000 کا جوڑا بمبئی سے منگایا تھا شادی کی رات پہننے کو، ایک رات جس رات دلہن بنی اس رات وہ جوڑا پہنا 70,000 کا، اس کے بعد کیا ولیمے میں بھی وہی جوڑا پہنتی ہے؟ پھر چھوٹی بہن کی شادی میں کیا وہ جوڑا پہنتی ہے؟ کیا کسی پڑوسی کی شادی میں وہ
رہتی ہے، ایک رات وہ جوڑا پہنا، اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کی شادی میں 55,000 80,000 کے جوڑے پہنانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، یہی 80,000 کسی غریب کے ہاتھ لگ جاتا، اپنی 2-3 بیٹیوں کے گھر بسا دیتا۔ یہ ہماری قوم کا حال۔ صبح 8 بجے آتی ہے مہندی لگانے والی، اور شام کے 4 بجے تک مہندی کا کارکرم چلتا رہتا ہے، دونوں ہاتھوں میں دونوں پیروں میں مہندی۔ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، ہمارے یہاں بامبے میں کوئی مہندی لگانے کے لیے گوا سے بلاتا ہے، کوئی بنگلور سے بلاتا ہے، صرف بیٹی کو مہندی لگانے کے لیے فلائٹ کی ٹکٹ دے کر بنگلور اور گوا سے مہندی والیوں کو بلایا جاتا ہے، اتنا خرچ کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں شادی جانتے ہو کیا ہے؟ شادی ریاکاری اور شو بازی کا سب سے آسان ذریعہ بن چکا ہے۔ کارڈ مہنگے چھاپو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کتنے بڑے دھنا سیٹ ہے یہ۔ ہمارا کارڈ 125 روپے کا چھپا ہے، 150 روپے کا چھپا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے بھائی، وہی جو اپنی بیٹی کی شادی میں 150 روپے کے کارڈ چھپواتا ہے، اگر اس کے پاس پہنچے اور کہیں کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی ہے تم کچھ مدد کر دو، تو 500 روپے دل پہ پتھر رکھ کر دیتا ہے۔ اپنی بیٹی کو مہندی لگواتا ہے 25,000 کی، اور غریب کی بیٹی کی شادی سوچتا ہے 500 روپے میں ہو جائے گی۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، صبح 8 بجے سے مہندی لگانا شروع ہوتا ہے شام کے 4 بجے تک۔ 4 بجے جب مہندی سے فارغ ہوئی تو مہندی والی کہتی ہے اس کو بہت سنبھالنا، میں نے اپنا کام کر دیا، اب تمہارا کام شروع ہوتا۔ دیکھنا ڈیزائن پھیلنے نہ پائے، دیکھنا مہندی سوکھنے نہ پائے، یہ میں کیمیکل یا لیکوڈ دے کر جاتی ہوں، ہر آدھے گھنٹے میں اس کو اپلائی کرتے رہنا، اور اس کو کم سے کم جو ہے 16-17 گھنٹے یوں ہی رکھنا۔ اب وہ لڑکی 4 بجے فارغ ہوئی مہندی لگا کر، اس کے بعد پوری رات ایسے گزرتی ہے مہندی کو سنبھالتے سنبھالتے، سہیلیاں کھلا رہی ہیں، اسٹرو سے پلا رہی ہیں، ہاتھ پکڑ کے ٹوائلٹ میں لے جا رہی ہیں، یعنی ابھی دلہن بنی نہیں، اتنی محتاج مجبور ہو گئی مہندی کی وجہ سے۔ اور جب صبح دھونے کے بعد مہندی وہ ہال میں آتی ہے دلہن کا جوڑا پہن کر، تو مہندی کے رنگ کو دیکھنے کے بعد بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ اس کی مہندی کا رنگ تو بہت کھلا ہے، اس کی ساس اس کو بہت چاہیے گی، اس کا شوہر اس کو بہت چاہیے گا۔ یعنی مہندی کے رنگ سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ساس محبت کرے گی کہ نہیں کرے گی، شوہر محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں ظالم ذرا غور تو کر، ارے تو نے اس مہندی کے چکر میں ظہر کی نماز کو قضا کیا، عصر کی نماز کو قضا کیا، مغرب عشاء اور فجر کی نماز کو قضا کیا، تو نے اس مہندی کے چکر میں اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے۔ کاش کتنا اچھا ہوتا تو نے صبح 8 بجے سے مہندی لگایا ہوتا، 3 بجے تک ڈھو لیا ہوتا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیتی، پھر عصر کی نماز پڑھ لیتی، پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیتی۔ جب تو دلہن کا جوڑا پہن کر ہال میں آتی، اگرچہ تیرے مہندی کا رنگ تھوڑا پھیکا بھی ہوتا، لیکن سجدوں کی برکت سے اللہ تیرے چہرے کو وہ نور دیتا۔ ہر دیکھنے والی کہتی ہم نے تو دلہنیں سینکڑوں دیکھی ہے، لیکن اتنا نورانی چہرہ آج سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں دیکھا۔ لیکن مہندی کے رنگ کی فکر ہے، اللہ کے سجدوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ میری قوم کا حال ہے۔ مہندی کا رنگ چڑھے، نمازیں قضا ہوتی ہوں تو ہو کوئی فرق نہیں۔